الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، رمضان کا پیارا بابرکت مہینہ آخری عشرہ نجات کا گزر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے مزید اعتکاف کے فضائل بیان فرمائے لوگوں، اس کے اندر جو ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 3 خندقیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، ایک خندق کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا ایک خندق کی مقدار آسمان اور زمین کے درمیان جو دوری ہے اتنی ہی اس کی ایک خندق کی مقدار ہے۔ اور جو 10 دن بیٹھے گا 30 خندقیں دور، وہ ہے کہ بہت دور ہو گیا جہنم سے۔ اتنی بڑی فضیلت صرف اور صرف 10 راتیں کے اندر آئے گی۔ اب دیکھیں، جب اتنی بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اتنا بڑا انعام 1000 مہینے کا ثواب مل رہا ہے عبادت کا، تو بھائی جتنی بڑی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو رکھنے کے آداب ہوتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے، تو 10 دن ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بھائی اس کے اندر اگر ایک رات کے اندر کسی شخص نے، اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں بیٹھتا ہے کوئی بات، اب اعتکاف کے علاوہ اعمال کس طرح کرے اس کے لیے میں انشاءاللہ 2 گزارشات کروں گا۔ اب جو شخص اعتکاف نہیں بیٹھا وہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ الحاجت کے، صلاۃ التوبہ کے، کسی کے پڑھ لے۔ اگر اس رات شب قدر ہوئی تو اس شخص کو 48 سال کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص رات کو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، اس کو ایک قرآن کے بے قدر ثواب ملے گا۔ روزانہ کے اعتبار سے 48 سال کی عبادت، قرآن کو 48 سال قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح صدقہ کر دے کچھ نہ کچھ روزانہ کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا ان چیزوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اعتکاف نہیں بیٹھ پائے۔ جو اعتکاف والی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ان کو تو بغیر عبادت کیے اگر وہ سوئے بھی رہیں تو وہ ان کو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ہمارے احباب، وہ اس بات کا متفقہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ 10 دن کے اندر ہم نے ایک قرآن ضرور ختم کرنا ہے، ایک قرآن ہم نے ضرور ختم کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 قرآن 2 قرآن ضرور ختم کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے اعتکاف پر اثر پڑے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اور بھائی جتنی بڑی فضائل ہوتے ہیں اتنے بڑے اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مسائل بھی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج 2 مسئلے انشاءاللہ میں بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ کیا معتکف جو ہے وہ بغیر روزے کے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں بھائی، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اسی طرح جو اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، ٹائم ان کا ہو چکا ہے، اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہ کریں گے کہ بھائی جو بندہ اعتکاف کے اندر سوائے اپنی اشد ضرورت، مثال طور پر وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے اگر اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، بے وضو ہے تو۔ اسی طرح اگر استنجا کی اس کو ضرورت ہے، واش روم جانا ہے، اس نے پیشاب پخانہ کرنا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تیسرا، اگر وہ اس کو غسل فرض ہو گیا، مثال طور پر سویا جنبی ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو فوراً مسجد سے نکلے۔ ایسا نہ ہو صبح ہو تو وہ 12 بجے اٹھے، نہیں، فوراً مسجد سے نکلے۔ مسجد کے اندر جنبی 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے ہم نے ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی مسجد سے نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہوگا اور وہ اپنے اعتکاف کو ٹوٹا ہوا سمجھے، اور
اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح 3 باتوں پر عمل نہیں کر پاتا اور اعتکاف سے نکل جاتا ہے، وہ بقیہ دن بھی عبادت کے مسجد ہی میں گزارے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور پر اب آپ کو بھی صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔